रतन कुमार की रूपा चौथी और आखिरी किस्त। मैं आपको रूपा और मेजर इश्तियाक की बातें सुना रहा था। रूपा के मुतल्लिक यकीन हो चुका था कि वो जासूस है। अब ये कहना भी गलत नहीं हो सकता था कि वो जापानियों की जासूस है। इसलिए मेजर इश्तियाक ने जापानियों का और INA का हवाला दिया और इस तरह की बातें की कि रूपा उसे अपना साथी समझ बैठी। मेजर इश्तियाक ने झूठ मूठ के कुछ कारनामे भी सुना दिए। मसलन एक ये कि उसके रिंग के आदमी सूबा सरहद के कबाइली इलाके में काम कर रहे हैं और अगर जर्मनी की फ़ौजें वापस आ गईं तो तमाम कबाइली जर्मनी की फ़ौज के साथ मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जापान और जर्मनी इत्तेहादी थे। दोनों मुल्क अंग्रेज़ों और अमरीकियों और फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। मेजर इश्तियाक ने रूपा को कायल कर लिया कि उसे अपने ठिकाने पर ले चले और जो आदमी हैं उनसे मिलवाए। मेजर इश्तियाक ने रूपा को अपना नाम कैप्टन यूसुफ बताया था। उसने यह भी बताया था कि वो पेशावर का रहने वाला है, इसलिए उसे कबाइली इलाके में काम करने के लिए कहा गया था। मुझे सिर्फ़ एक शक है यूसुफ, रूपा ने कहा। तुम कहते हो कि मैं जाल में आ गई हूँ। ये बताओ कि तुम मुझे इस जाल से किस तरह निकाल सकोगे। मैं तुम्हारे घर शौकिया तो नहीं चल रहा, मेजर इश्तियाक ने कहा। तुम अभी ना तजर्बाकार हो। मैं पूरी बात तुम्हारे साथियों के साथ करूँगा। सुबह तक ये मकान जिसमें तुम अपने साथियों के साथ रहती हो खाली हो चुका होगा और तुम सब किसी महफूज जगह होंगे। ये तो मैं भी महसूस करती हूँ कि मैं ना तजर्बाकार हूँ, रूपा ने कहा। मैं इसी लाइन में पूरा तजर्बा हासिल करना चाहती हूँ। अभी तो मैं इस कोशिश में हूँ कि जापान आ जाए और अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाएं। इसके बाद मैं इस लाइन पर काम करूँगी कि हिंदुस्तान से जागीरदारी सरमायादारी भी निकल जाए और यहाँ मज़हब भी ना रहे। मैं एक इनकलाब पर यकीन रखती हूँ। रूपा ने तफसील से मेजर को अपने ख्यालात बताए। यह बातें तो बाद में होंगी, मेजर इश्तियाक ने कहा। इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कि तुम मेरी हम ख्याल हो। तुम्हें तजर्बाकार भी बना दूँ। तुम्हारी जगह कोई लड़की तजर्बाकार होती तो वो GHQ के अफसरों से बहुत कुछ हासिल कर सकती थी। मैं भी नाकाम नहीं हुई, रूपा ने कहा। कर्नल करम सिंह से मैंने बड़े काम की बातें मालूम कर ली थी और अपने रिंग लीडर तक पहुंचा भी दी थी। अभी ये बातें ना करो रूपा, मेजर इश्तियाक ने कहा। वक्त बहुत थोड़ा है, तुम्हें सुबह से पहले वहाँ से निकालना और किसी महफूज जगह पहुँचाना है। वो दोनों रेस्तोरां से निकले और तांगे में बैठकर इस गली में जा उतरे जिसमें रूपा का ठिकाना था। रूपा ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। रूपा इश्तियाक को बाहर ठहरने का इशारा करके अंदर चली गई और 5-7 मिनट बाद आई। उसने मेजर इश्तियाक को अंदर आने का इशारा किया। वो रूपा के पीछे अंदर चला गया। ये एक दरमियाना सा मकान था जिसका छोटा सा सहन था। सहन के चारों तरफ बरामदा था, हर तरफ 2 कमरे थे। एक आदमी ने सहन में उसका इस्तकबाल किया। ये हैं कैप्टन यूसुफ, रूपा ने तारुफ कराया। तुम्हें बताया है ये अपने आदमी हैं और यूसुफ ये मिस्टर चावला हैं, मोहनदास चावला। इस कमरे में आ जाएं। चावला ने कमरे की तरफ इशारा किया। मेजर इश्तियाक से कहा। वो आगे आगे चला। मेजर इश्तियाक उसके पीछे गया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। चावला ने दरवाज़ा खोला। कमरे में बत्ती जल रही थी। चावला ने बड़े एहतराम से मेजर इश्तियाक को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। मेजर इश्तियाक कमरे में चला गया। अचानक चावला ने, जो अभी इश्तियाक के पीछे पीछे था, पीछे से मेजर इश्तियाक को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। 2 आदमी शायद कुआड़ों के पीछे छुपे हुए थे, सामने आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दोनों ने मेजर इश्तियाक के पेट में बड़ी ज़ोर से 2-2 मुक्के मारे। इश्तियाक के होश तो उसी में गुम हो गए। चावला ने उसे छोड़ दिया। इश्तियाक ने अपने दोनों हाथ पेट पर रखे और दोहरा हो गया। उसकी गर्दन पर ऊपर से एक हाथ इस तरह पड़ा जैसे किसी ने लाठी मारी हो। वो ऊंधे मुंह फर्श पर गिरा। मेजर इश्तियाक का एक हाथ कोट की अंदरूनी जेब की तरफ गया। एक आदमी ने उसका वो बाजू पकड़कर पीछे खींचा। दूसरे आदमी ने उसके कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और छोटे साइज़ का वो रिवाल्वर जो मेजर इश्तियाक ने जेब में छुपा रखा था उस आदमी ने निकाल दिया। मेजर इश्तियाक को मुक्के पेट में लगे थे और पूरे ज़ोर से लगे थे, इसलिए उसका सांस सही नहीं हो रहा था। 2 आदमियों ने उसे घसीट कर बिठा दिया और रिवाल्वर की नाली उसके सर के साथ लगा दी। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हो, चावला ने कहा। कहो ये गलत है, फिर देखना ये गोली तुम्हारी खोपड़ी से किस तरह पार होती है। मैं क्यों कहूँगा कि ये गलत है, मेजर इश्तियाक ने कहा। मैं ये बातें इस लड़की के साथ नहीं कर सकता था क्योंकि ये ना तजर्बाकार है। मेजर इश्तियाक से अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। मुझे पानी पिलाओ और आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। उसे पानी पिलाया गया, फिर उसे कुर्सी पर बैठने को कहा गया।
आप बात करो, चावला ने कहा। तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे। तुम सब जाहिल हो, मेजर इश्तियाक ने कहा। एक ना तजर्बाकार लड़की को तुमने GHQ के अफसरों के पीछे लगा दिया था। तुम्हें इतनी अकल नहीं कि रोज़ाना यहाँ से निकलती थी और रात को यहाँ आती थी, और तुम इतना भी महसूस नहीं कर सके कि रूपा जैसी दिलकश लड़की पर बड़े नेक लोगों की नज़रें भी उठती हैं। मेजर इश्तियाक के मुंह पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ पड़ा। तुम हमें ट्रेनिंग देने आए हो? थप्पड़ मारने वाले ने उससे कहा। मैं कहता हूँ अपने आप को बचाओ, मेजर इश्तियाक ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए आया हूँ, पहले ख़ुद तो निकलो यहाँ से, उस आदमी ने कहा। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि मेजर इश्तियाक उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी उन्हीं की तरह जापानियों का जासूस है और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो तीनों आदमी नहीं मान रहे थे। मेजर इश्तियाक ने उन्हें अपना नाम कैप्टन यूसुफ ही बताया और ये तस्लीम किया कि वह मिलिट्री इंटेलिजेंस में है। रूपा को उसके सामने ना लाया गया। चावला ने अपने एक साथी को परे ले जाकर कान में कुछ कहा। वो आदमी कमरे से निकल गया। इसे कहाँ भेजा है? मेजर इश्तियाक ने पूछा। तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला करने के लिए कोई और आएगा, चावला ने जवाब दिया। अगर हमारा लीडर मिल गया तो वो अभी आ जाएगा, अगर ना मिला तो कल सुबह 10 बजे से पहले पहले वो खुद ही आ जाएगा। तुम्हारी उम्र अगर लंबी हुई तो वो कल 10 बजे तक ही होगी। मेजर इश्तियाक इस कमरे में तन्हा था, लेकिन अपनी सी ड्यूटी में तन्हा नहीं था। एक मुसलमान सूबेदार मामूली से कपड़े पहने हुए उसके साथ था। इश्तियाक ऐसे मिशन पर निकला था जिसमें यह सूरत हाल पैदा हो सकती थी जो हो गई थी। ये नहीं तो कुछ और भी हो सकता था। वो जब रूपा के साथ रेस्तोरां में बैठा था, उस वक्त सूबेदार रेस्तोरां के बाहर टहल रहा था। इश्तियाक और रूपा जब तांगे में बैठे थे तो सूबेदार उनके पीछे पीछे तांगे में जा रहा था। इश्तियाक जब रूपा के साथ इस मकान में चला गया तो सूबेदार गली के बाहर सड़क पर टहलता रहा था। उस सूबेदार ने जब देखा कि कमोबेश 4 घंटे गुजर गए हैं और मेजर अभी तक अंदर है, तो उसने मेजर इश्तियाक की इस हदायत पर अमल किया जो उसने शाम को ही इस सूबेदार को दे दी थी। हदायत ये थी कि मेजर इश्तियाक इस मकान में दाखिल होने की कोशिश करेगा। अगर वो कामयाब हो गया तो अंदर जाकर जापानियों के जासूस के रूप में अंदर के आदमियों से बातचीत करके जल्दी निकल आएगा। अगर आधे घंटे से ज़्यादा वक्त अंदर गुजर गया तो सूबेदार ये समझे कि अंदर जो लोग हैं वो तजर्बाकार और होशियार हैं और मेजर इश्तियाक उन्हें पकड़वाने की बजाय खुद पकड़ा गया है। इस सूरत में सूबेदार ने क्वार्टर में आकर इतला देनी थी और मकान पर बाकायदा छापा मारना था। सूबेदार ने आधे घंटे की बजाय 3 घंटे इंतज़ार किया। बाद में पता चला कि सूबेदार से जवाब तलबी हुई थी कि उसने इतनी देर इंतज़ार क्यों किया। इतनी देर में मेजर इश्तियाक को कत्ल करके उसकी लाश अंदर ही कहीं गायब की जा सकती थी। मुझे मालूम नहीं कि सूबेदार ने इसका क्या जवाब दिया था। मकान के अंदर सूरत हाल अभी तक वही थी। वो 2 आदमी जो अपने किसी लीडर को बुलाने गया था वापस नहीं आया था। पीछे 2 आदमी रह गए थे। उनके साथ मेजर इश्तियाक बहसो मुबाहिसा करता रहा था। ये तमाम आदमी बड़े ही कच्चे थे। उन्होंने इतना भी ना किया कि मेजर इश्तियाक के हाथ पांव बांध देते। मेजर इश्तियाक यूँ कर सकता था कि उन दोनों पर हमला करके रिवाल्वर छीन लेता और उन पर काबू पा लेता और वहाँ से निकल आता, लेकिन वो उन्हें पकड़वाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जान की भी परवाह न की और हमला ना किया। ये तो उसे उम्मीद थी कि सूबेदार हेड क्वार्टर में इतला दे देगा, लेकिन वो परेशान हो रहा था कि अभी तक बाहर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो दिल ही दिल में सूबेदार को बुरा भला कह रहा था। आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक इतनी ज़ोर से और इतनी ज़्यादा हुई कि मेजर इश्तियाक को यकीन हो गया कि ऐसी दस्तक उनके साथी की नहीं हो सकती। दस्तक जब बार बार होने लगी तो चावला और उसका साथी कमरे में ही खड़े खड़े उस तरफ देखने लगे जिस तरफ बाहर का दरवाज़ा था। रिवाल्वर चावला के हाथ में था। रूपा भी दौड़ती हुई उसी कमरे में आ गई। मेजर इश्तियाक बड़ी तेज़ी से उठा, चावला के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे झटका देकर अपनी तरफ घुमाया और उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि रिवाल्वर उसके हाथ से गिर पड़ा और चावला पीछे दीवार के साथ जा लगा। उसका दूसरा साथी फर्श पर पड़े हुए रिवाल्वर की तरफ लपका। मेजर इश्तियाक ने उछल कर उसके मुंह पर इस तरह किक मारी जिस तरह फुटबॉल को मारी जाती है। वो आदमी उल्ट बाजी लगाकर गर्दन के बल गिरा। कैप्टन यूसुफ, रूपा खौफजदगी की हालत में मेजर इश्तियाक के साथ लिपट गई और कांपती आवाज़ में बोली, मुझे बचा लो। मेजर इश्तियाक ने झटका देकर रूपा को अलग फेंका और फर्श पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठाकर बाहर की तरफ दौड़ा। उस वक्त बाहर का दरवाज़ा राइफलों के बटों से तोड़ा जा रहा था। मेजर इश्तियाक ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मिलिट्री पुलिस के 8 आदमी
باوردی تھے اور 2 آدمی سویلین کپڑوں میں انٹیلیجنس کے تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر آئے، کمرے میں آئے تو چاولہ اور دوسرا ساتھی بھی ابھی تک فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ مکان کی تلاشی لی گئی، چاولہ، اس کے ساتھی اور روپا کو گرفتار کر لیا گیا۔ خانہ تلاشی میں فوج سے تعلق رکھنے والے اہم کاغذات ملے۔ ایک اٹیچی کیس میں سے 3 ریوالور، 4 گرنیڈ اور کچھ ایمونیشن ملا۔ اس مکان کو تالا لگا کر سیل کر دیا گیا۔ تفتیش انٹیلیجنس نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں شروع کی۔ چونکہ ملزم سویلین تھے، اس لیے سول پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی اس کیس کی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ میں اس وقت اسپیشل برانچ میں تھا، لیکن اس تفتیش میں میرے ایک ساتھی انسپیکٹر کو تعینات کیا گیا تھا۔ روپا چونکہ عورت تھی اور یہی اس کی کمزوری تھی، اس لیے سب سے پہلے اسی کو لپیٹ میں لیا گیا۔ الگ کمرے میں لے جا کر ملٹری پولیس کے 5-6 ہٹے کٹے آدمی اس کے ارد گرد کھڑے کر دیے گئے تھے اور اسے کہا گیا کہ خود اقبال جرم کر لو اور اپنے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کرو تو محفوظ رہو گی۔ دیکھ لو لڑکی، تفتیش کرنے والے افسر نے ملٹری پولیس کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہیں دیکھ لو اور اپنی قوت برداشت کو بھی دیکھ لو۔ اقبال جرم نہیں کرو گی تو ان آدمیوں کو ہم تمہارے پاس چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس کمرے میں سے تمہیں اس وقت نکالا جائے گا جب تم اقبال جرم کا وعدہ کرو گی یا مر چکی ہوگی۔ روپا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، روپا نے کہا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی، پھر مجھے چھوڑ دینا۔ اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میرا نام روپا نہیں ہے، اس نے اپنا اقبالی بین ان الفاظ سے شروع کیا۔ میرا اصل نام ویجنتی ہے اور میں جبل پور کی رہنے والی ہوں۔ میں گھر سے اپنے ایک دوست کیپٹن رتن کمار کے پیچھے نکلی تھی۔ یہ وہ ویجنتی تھی جس کی گمشدگی کی رپورٹ جبل پور کے تھانے میں لکھوائی گئی تھی۔ کیپٹن رتن کمار وہ آدمی تھا جس نے تھانے میں جا کر تھانے دار کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ وہ لڑکی کو تلاش کرے۔ ویجنتی کیپٹن رتن کمار کے پیچھے گھر سے ایک تو اس لیے نکلی تھی کہ ان کی آپس میں گہری محبت تھی، لیکن گھر سے نکلنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ کیپٹن رتن کمار اسے جاپانیوں کی جاسوس بنانا چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ خود تو جاپانیوں کا جاسوس تھا، ویجنتی نے اپنے بیان میں رتن کمار کا یہ راز پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ رتن کمار جنگ کے دوران جنگی قیدی ہو گیا تھا اور 1 مہینے کے اندر اندر بڑی بری حالت میں واپس آ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ فرار ہو کر واپس آیا ہے۔ اسے اس کا بہت بڑا کارنامہ سمجھا گیا تھا۔ اسی پر اسے 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی۔ یہ سب کہانی جھوٹی تھی، ویجنتی نے اپنے بیان میں لکھوایا۔ وہ بھگوڑا ہو کر جاپانیوں کے مورچوں میں چلا گیا تھا، وہاں سے اسے انڈین نیشنل آرمی میں بھیجا گیا تھا۔ اس نے خود یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ہندوستان میں فوج میں رہ کر زیادہ مؤثر کام کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جاپان کے 2 افسروں نے، جو بڑی اچھی طرح انگریزی بولتے تھے، اسے چند دنوں میں ٹریننگ دے دی تھی اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ان جاپانیوں نے ہی اسے کہا تھا کہ کوئی پڑھی لکھی اور ذہنی طور پر تیز اور ہوشیار لڑکی مل جائے تو اسے GHQ کے افسروں میں چھوڑ دو۔ اگر یہ لڑکی ملٹری آپریشنز کی ڈائریکٹوریٹ کے افسروں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لے تو ہندوستان کی فوج کی نقل و حرکت کی اطلاعیں مل سکتی ہیں۔ اس سے آگے ویجنتی نے جو طویل بیان دیا، اس میں اس نے بتایا کہ الہ آباد میں وہ رتن کمار کے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ جس طرح وہ خود انقلابی ذہن رکھتی تھی، ایسا ہی ذہن رتن کمار کا تھا۔ یہ دونوں انقلابی باتیں کرتے رہتے تھے اور وہ دونوں ہی ذہنی اور جسمانی طور پر مستعد اور پھرتیلے تھے۔ ان کے ذہن میں صرف ہندوستان کی آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ ہر انقلابی کی طرح جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف کچھ کرنے کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ یہ روٹی کپڑا مکان کا وہی فلسفہ تھا جو کتابوں اور کاغذوں تک محدود رہتا ہے یا نعروں میں استعمال ہوتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگوانے والے سب سے پہلے اپنے اور اپنی آنے والی 7 نسلوں کے روٹی کپڑے اور مکان کا بندوبست کرتے ہیں۔ سرمایہ داری کے خلاف نعرے لگوا کر ملک کا سرمایہ اپنے گھروں میں اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ انہیں رتن کمار اور ویجنتی جیسے جذباتی پیروکار اور ورکر مل جاتے ہیں۔ رتن کمار جاپانیوں سے ہدایات لے کر واپس آیا۔ اس کے جسم پر جو خراشیں تھیں وہ اس کے اپنے ہاتھ سے ڈالی ہوئی تھیں۔ اس نے دانستہ 3 دن اپنے آپ کو بھوکا رکھا تھا، جس سے اس کا چہرہ مرجھا گیا اور جسم لاغر ہو گیا تھا۔ برما کی پہاڑیوں اور جنگلوں میں اتنا لمبا پیدل سفر کرنا انسان کو مریض بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رتن کمار کی ایکٹنگ شامل ہوگی۔ وہ جب اپنے مورچوں میں پہنچا تو اس نے اپنے اوپر غشی طاری کر لی تھی، جو بہت اچھی ایکٹنگ تھی۔ ویجنتی کو ساری باتیں کیپٹن رتن کمار نے سنائی تھیں۔
وہ جب ہسپتال سے فارغ ہو کر چھٹی آیا تھا تو اس نے وجنتی کو بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ جاپانی فوجیں ہمیں انگریزی راج سے نجات دلانے کے لیے بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، لیکن ہندوستان میں انگریزوں کے لیے ایسی مشکلات پیدا کرنی ہیں کہ یہ ہندوستان کے ڈیفنس میں جاپانی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ وجنتی اس معاملے میں پہلے ہی جذباتی تھی۔ رتن کمار کے ساتھ اس کی دلی محبت بھی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں صاف الفاظ میں کہا کہ وہ ہندو راج کی قائل تھی، یہی رتن کمار چاہتا تھا۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ اسے دیش کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ رتن کمار کو جو ہدایات جاپان کی انٹیلیجنس کے 2 افسروں سے ملی تھیں وہ اس نے وجنتی کو بتائیں۔ وجنتی تیار ہوگی، لیکن وجنتی کیپٹن رتن کمار نے اسے کہا تم گھر سے اس وقت نکلو گی جب میں جا چکا ہوں گا۔ اگر میری چھٹی کے دوران تم گھر سے نکلی اور میں تمہیں دلی لے گیا تو تمہارے گھر والے اور ہماری محبت کو جاننے والے صرف مجھ پر شک کریں گے کہ تم میری خاطر گھر سے بھاگی ہو۔ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تمہارا بیان دلوایا جا سکتا تھا کہ تم بالغ ہو اور اپنی مرضی سے اپنے دوست کے ساتھ گھر سے نکلی ہو۔ یہ بھی سوچ لو کہ تم خالی ہاتھ نہیں جاؤ گی، جتنے زیورات اور جتنی رقم ہاتھ لگے وہ اپنے ساتھ لے جاؤ گی۔ اس کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی ضرورت دیش سوراج کو ہے۔ تم جہاں جاؤ گی وہاں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ رتن کمار نے جو ٹریننگ جاپان کے افسروں سے لی تھی وہ چھٹی کے دوران وجنتی کو دے دی۔ دونوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جاسوسی کی کس قدر مشکل کام ہے اور کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھا جاتا ہے۔ ان دونوں نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کا حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب جذبات کا کھیل تھا اور یہ جاسوسی جیسے خطرناک کام کو بھی کھیل سمجھ بیٹھے تھے۔ جہاں تک جاپانیوں کی زمین دوست تنظیم کا تعلق تھا وہ بالکل صحیح تنظیم تھی۔ انہوں نے رتن کمار کو دلی کا ایک ایڈریس دے دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہاں صرف اطلاع دے دی جائے تو اسٹیشن پر لڑکی کا استقبال کریں گے، لیکن انہوں نے یہ انتظام بھی بتایا کہ فلاں آدمی جبل پور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے اور لڑکی اس تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اس شخص کے ہاتھوں میں لڑکی محفوظ رہے گی اور صحیح ٹھکانے پر پہنچے گی۔ کیپٹن رتن کمار چھٹی پوری کر کے چلا گیا۔ اسے 2-3 روز پہلے وہ ایک آدمی کو اپنے گھر لایا تھا اور اس نے ایسا موقع پیدا کر لیا تھا کہ وجنتی کو یہ آدمی دکھا دیا اور اس آدمی نے وجنتی کو دیکھ لیا تھا۔ پھر گھر سے فرار کی رات طے کر لی گئی تھی۔ اس طرح وجنتی گھر سے نکلی اور دلی صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہاں تجربہ کار آدمی موجود تھے جنہوں نے وجنتی کو 1-2 دن کی ٹریننگ دے کر GHQ کے افسروں کے پیچھے ڈال دیا۔ وجنتی امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، کالج میں پڑھی تھی، ویسے بھی روشن خیال تھی۔ ہندو ہونے کی وجہ سے اس میں شرم و حجاب تھا ہی نہیں۔ وہ شادی شدہ تھی، کنواری تو تھی نہیں کہ اس کی میں کچھ جھجک ہوتی۔ اس نے چونکہ خوفزدگی کی حالت میں بیان دیا تھا اس لیے کوئی بات نہیں چھپا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کیپٹن رتن کمار کے ساتھ جو اس کی محبت تھی وہ بھی ناجائز تھی۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ میں اس کی پوری کتاب لکھنا چاہتا تھا۔ کتاب لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ کتاب میں مکمل تفصیلات لکھی جا سکتی ہیں۔ میں اگر کتاب لکھتا تو اس میں بتاتا کہ یہ ہندو لڑکی فوجی افسروں تک کس طرح پہنچی اور کرنل کرم سنگھ کو اس نے اپنے جال میں کس طرح پھانسا۔ ایک خوبصورت اور دلکش جسم والی جوان لڑکی کے لیے کسی کو پھانسنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اپنی نیت اور اپنے مقصد کو چھپائے رکھنا اور فوجی راز حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اب بات مختصر ہی کروں گا۔ اس نے بیان میں وہ راز بتائے جو اس نے کرنل کرم سنگھ سے لیے تھے، لیکن اس کے رنگ کا لیڈر مطمئن نہیں تھا۔ کرنل کرم سنگھ نے اس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وجنتی نے اسے جھوٹا وعدہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس دوران وجنتی نے کیپٹن ابراہیم کے ساتھ مراسم پیدا کر لیے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، وجنتی نے بیان لینے والے 2 افسروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیپٹن ابراہیم کو کسی شک میں نہ پکڑنا۔ میرے دل میں اس کی اتنی زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی فوجی یا سیاست کی بات نہیں کی تھی۔ میں کیپٹن رتن کمار کو بھی چاہتی تھی، لیکن کیپٹن ابراہیم کے سامنے رتن کمار میرے دل سے اتر جاتا تھا۔ ہمارے درمیان صرف پیار محبت تھا۔ اگر میں پکڑی نہ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیپٹن ابراہیم کی خاطر اپنا مذہب اور جاسوسی کا یہ دھندا چھوڑ کر مسلمان ہو جاتی، لیکن میرے دل سے کبھی کبھی آواز اٹھتی تھی کہ مسلمان تو ناپاک ہوتے ہیں۔ اس طرح ابراہیم مجھے اتنا اچھا لگتے ہوئے بھی برا لگنے لگتا تھا۔ آخر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ میری طبیعت اسے اچاٹ ہوگی۔
یہ کہہ کر وجنتی چپ ہوگی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تفتیشی افسروں کے دلوں میں اس کے رحم تھا ہی نہیں۔ ایک افسر نے اٹھ کر اس کے بال پکڑے اور زور سے جھٹکا دیا۔ جھوٹ بولنے کی سوچ رہی ہو؟ تفتیشی افسر نے کہا۔ ذرا سا بھی شک ہوا کہ کچھ چھپا رہی ہو تو تمہارے تمام کپڑے اتروا دیے جائیں گے۔ وہ آخر لڑکی تھی، اس نے نہ خود سوچا تھا نہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ ایک روز وہ پکڑی بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جسے وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتی۔ خوف نے اس کی زبان اس کے اختیار میں رہنے ہی نہیں دی تھی۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ کیپٹن ابراہیم کو نہ پکڑنا، اس نے کہا، لیکن میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتی۔ کرنل کرم سنگھ کو کیپٹن ابراہیم نے ریوالور سے گولی مار دی تھی۔ اس واردات کی تفصیل اس نے اس طرح بیان کی کہ وجنتی کے مراسم کیپٹن ابراہیم کے ساتھ ہو گئے تھے، جو کرنل کرم سنگھ کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ وجنتی کو کہتا رہا کہ کیپٹن ابراہیم سے تعلق توڑ لو۔ وجنتی وعدہ کر کے بھی تعلق نہیں توڑتی تھی۔ کرنل کرم سنگھ کو یہ لالچ تھا کہ وجنتی اس کی بیوی بنے گی۔ وجنتی نے اسے پوری طرح الو بنا رکھا تھا، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ وجنتی ابراہیم کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ اس کا حل کرنل کرم سنگھ نے یہ نکالا کہ کیپٹن ابراہیم کے خلاف بڑی بڑی رپورٹ دے کر اور اس میں کوئی الزامات وغیرہ تھوپ کر GHQ سے نکلوا دیا۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کے بیان کے مطابق وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ نے اسے صرف GHQ سے نہیں نکلوایا بلکہ اتنی بری رپورٹ اس نے ایک ریکارڈ میں رکھوا دی ہے جو اس کی آئندہ ترقی پر بہت برا اثر ڈالے گی۔ کیپٹن ابراہیم نے وجنتی کو بڑے غصے میں یہ بھی کہا تھا کہ کرنل کرم سنگھ نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی اور کہتا تھا کہ میں تمہیں فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وجنتی نے بیان میں کہا کہ کرنل کرم سنگھ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس نے وجنتی کو بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے جا رہا ہے۔ وجنتی نے اسی شام کیپٹن ابراہیم کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ چھٹی چلا گیا ہے۔ کیپٹن ابراہیم بہت بڑے زمین دار کا بیٹا تھا اور وہ کرنل کرم سنگھ کے گاؤں سے 15-20 میل دور کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ بھی 4-5 دنوں کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے وجنتی کو بتایا کہ وہ کرنل کرم سنگھ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا آیا ہے اور اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا ہے۔ اس نے وجنتی کو بتایا کہ کرنل کرم سنگھ کو اس نے کس طرح گولی ماری ہے۔ میری نظر میں یہ واردات بڑی دلیری اور عقل مندی سے کی گئی تھی۔ یہ اس طرح کی گئی کہ ابراہیم کو کسی طرح پتہ چل گیا یا اس نے پتہ کروا لیا کہ فلاں رات بارات کرنل کرم سنگھ کے گاؤں میں ہوگی۔ بارات کسی دوسرے گاؤں سے آئی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، ریوالور اس کے پاس تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رات کو اس وقت کرنل کرم سنگھ کے گاؤں کے باہر پہنچ گئے جب گاؤں کے اندر گاؤں کا بچہ شادی کے ہنگاموں میں مصروف تھا۔ کیپٹن ابراہیم کا دوست سر پر چادر ڈال کر گیا۔ اس نے کرم سنگھ کو اتنا ہی کہا کہ دلی سے ایک آدمی آیا ہے اور وہ آگے نہیں آنا چاہتا۔ ابراہیم کے اس دوست نے ایسے طریقے سے گاؤں کے اندر جا کر پوچھا کہ کسی کو شک نہ ہوا۔ وہ کرم سنگھ تک پہنچ گیا اور کرم سنگھ دلی کا نام سنتے ہی اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مینڈ پر کیپٹن ابراہیم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ کون ہو بھائی؟ کرنل کرم سنگھ نے کیپٹن ابراہیم کے سامنے جا کر پوچھا۔ دلی سے آئے ہو؟ اندھیرا بڑا گہرا تھا۔ ہاں کرنل صاحب، کیپٹن ابراہیم نے کہا، تم نے مجھے GHQ سے نکلوایا ہے، میں تمہیں اس دنیا سے ہی اٹھا دیتا ہوں۔ کیپٹن ابراہیم نے ریوالور کرنل کرم سنگھ کے دل کے مقام پر رکھ کر گولی چلا دی۔ کرم سنگھ 2-4 سیکنڈ کھڑا رہا، پھر گر پڑا۔ کیپٹن ابراہیم نے ایک ہی گولی کو کافی سمجھا، اس سے زیادہ وہ اس ڈر سے فائر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ گاؤں میں کسی کو شک نہ ہو جائے۔ گاؤں میں تو یہ حالت تھی کہ وہاں پہلے ہی آتش بازی کے دھماکے ہو رہے تھے۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ جو دھماکہ گاؤں سے باہر ہوا ہے اس نے گاؤں کے کرنیل کی جان لے لی ہے۔ یہ ساری کہانی سنا کر بھی وجنتی تفتیش کرنے والوں کی منتیں کرنے لگی کہ کیپٹن ابراہیم کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اسی روز کیپٹن ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وجنتی کی نشاندہیوں پر کیپٹن رتن کمار کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے گئے اور دوسرے آدمیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے کچھ اور نشاندہیاں ہوئیں اور متعدد آدمی گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں کو جو سزائیں ملیں وہ 10 سے 14 سال تک تھیں۔ کیپٹن رتن کمار کو کورٹ مارشل میں 14 سال سزا دی گئی۔ وجنتی کو 10 سال سزا ملی۔ ان میں صرف کیپٹن ابراہیم بری ہوا۔ اسے کرنل کرم سنگھ کے قتل میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن صرف وجنتی کا بیان تھا جس پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ وجنتی کو عدالت میں لایا گیا تھا۔
اس نے صرف یہ بیان دیا تھا کہ کرنل کرم سنگھ کے قتل اور قاتل کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی اور اس نے کبھی بھی ایسا بیان نہیں دیا۔